الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو حقوق ہم لوگوں پر واجب کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیے ہیں. حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی ہم پر فرض قرار دی گئی. چنانچہ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق ہم پر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ہمارے اپنے والدین ہیں. والدین ایک ایسی نعمت ہیں جن کا دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں. ہر نعمت شاید ہمیں مل بھی سکتی ہے لیکن والدین کی نعمت وہ پھر زندگی کے اندر ایک ہی مرتبہ انسان کو حاصل ہوتی ہے. والدین کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر بھی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اتنی زیادہ بندوں کی رہنمائی کی گئی ہے ان کے حقوق کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا حق گنایا ہے وہ والدین ہیں. چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس حکم کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا. آگے فرمایا ایک جگہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اگر ان والدین میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی کے اندر اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بات کرنے میں بڑی نرمی سے بات کرنا، گفتگو محبت سے کرنا، ادب و پیار سے کرنا، جھڑک کر کے بات نہ کرنا، اف تک نہ کہنا. ان کو اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکائے رکھنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا. یہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اور اپنے نبی کی زبان سے ہمیں خبر دی. والدین کے ساتھ حسن سلوک انسان جو کر سکتا ہے وہ اپنے بدن سے، اپنے مال سے، اپنے قول سے کرتا ہے. چنانچہ زبانی اور قول سے حسن سلوک یہ ہے کہ والدین کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے، اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے، نرمی سے ان سے بات کی جائے، محبت کی بات ان سے کی جائے، ادب اور تمیز سے ان سے بات کی جائے. جب بات ان سے کی جائے تو باتوں کے اندر عظمت و محبت گھلی ملی ہوئی ہو. کہیں بھی انہیں ہماری باتوں سے یہ احساس نہ ہو کہ بچہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. بچہ اپنے آپ کو یا اپنی قیمت کو کچھ سمجھ رہا ہے. ہمیں ایسی بات ان سے کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کو ہماری اپنی باتوں سے ہر وقت یہ احساس ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ انتہائی محبت کرتا ہے، عظمت کرتا ہے. چنانچہ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ عظمت و محبت سے اور پیار سے بات کرنے کا حکم دیا گیا. گفتگو میں یہ انداز، گفتگو میں ان کے ساتھ یہ حسن سلوک، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارے اپنے بدن سے جو کچھ کر سکتے ہیں، ہم ان کی جو کچھ خدمت کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کا موقع ہو ان کی خدمت سے گریز نہ کیا جائے. جسمانی اعتبار سے ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے، ہم ان کی جسمانی اعتبار سے ان کی خدمت کرنے والے ہوں، ان کی مدد کرنے والے ہوں، ان کا تعاون کرنے والے ہوں. کبھی ایسا وقت آ جائے ان پر کہ جس وقت وہ ہمارے جسم سے خدمت لینا چاہیں تو ہم اس کے لیے تیار رہیں. یہ حسن سلوک میں شامل.
جب وہ بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کے لیے، ان کے بول و براز کو صاف کرنے کے لیے خادم و خادمہ کو رکھنے کے بجائے خود اس کام کو کرنے کو اپنی سعادت سمجھا جائے۔ اس وقت کو یاد کیا جائے جب ہم بچے تھے، ہمیں بولنا کھانا پینا کچھ آتا نہیں تھا، سب کچھ ہم سے بول و براز ہو رہا تھا، ہماری والدہ صاف کرتی تھی، پیار سے پاک کرتی تھی، اور پھر اسی طرح سے پھر جو ہے گود میں لیتی تھی۔ تو کبھی وقت والدین پر ایسا آ جائے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام نہیں کر پا رہے ہوں، ایسے وقت میں ان کے کام کو، ان کی خدمت کو بندہ آدمی اپنے لیے سعادت سمجھے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اس کو انتہائی بلند مقامات تک پہنچاتی۔ جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت بلند مقام سے زندگی میں نوازا ہے۔ مال سے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ نے جس طرح سے ہمیں مال دیا ہے، ہمارے ان مال کے اندر والدین کا حق بنتا ہے۔ ہم اپنے مال سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنا فرض سمجھنے والے ہوں، اور پوری خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کو ان پر لٹانے والے ہوں، ان پر نچھاور کرنے والے ہوں۔ مال ان کو دے کر ہم خوش ہو جائیں، ہم اپنی سعادت سمجھیں۔ مال ان کو دینے کے بعد کبھی احسان اور کبھی جو ہے احسان جتلانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم نے زندگی بھر ان کو اگر بہت مال دیا، ان کی خدمت کا ذرہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ واقعہ مشہور ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے سامنے سے ایک آدمی مطاف کے اندر اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے طواف کر رہا تھا، بوڑھی اماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے پوری عظمت کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہوئے اس کو طواف کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر نظر پڑتی ہے، پوچھتا ہے، حضرت کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمانے لگے، تمہاری ایک چھینک ماں نے جو نکالی تھی اس کا بھی اب حق ادا نہیں ہوا۔ زندگی بھر ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہم ان کا ذرہ بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ایسی خدمت ہے اور ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا بدلہ دنیا کے اندر مل کر رہتا ہے انسان کو۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے بدسلوکی اگر کی جاتی ہے تو اولاد بھی اس سے کہیں زیادہ بدسلوکی کرنے والی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کی سزا انسان کو مل کر رہتی ہے۔ والدین کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کی بات کو ترجیح دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے جو واقعات بتلائے تھے، جب قیامت قریب آئے گی، اقصى اباہ ادنا صدیقہ و اقصى اباہ، دوست کو قریب کرے گا، والدین کو دور کرے گا۔ سہیلیوں اور دوستوں کی باتوں کو ترجیح دی جائے گی، ان کو عزت دی جائے گی، ان کی باتوں کا خیال رکھا جائے گا، والدین کی باتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو زیادہ ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ خاص طور سے بڑھاپے کے اندر وہ آدمی کی خدمت کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اور اپنے اولاد کے ساتھ گفتگو کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ ہفتے میں یا 15 دن میں، مہینے میں کبھی والدین کو فون کیا جائے یا ان کی ملاقات کی جائے۔ گاؤں میں ہوتے ہوئے، شہر میں ہوتے ہوئے والدین کی ملاقات کبھی ہو سکے تو ہفتے میں کر لیا اور بڑا احسان سمجھ لیا، کبھی 15 دن میں کر لیا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ کبھی مہینہ گزر جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، لیکن والدین کے پاس آنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کون سا سلوک ہے والدین کے ساتھ؟ جن والدین نے ہمیں اس طرح سے پالا کہ ہم ان کی احسان کا ذرا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کے بجائے ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے، ان کا اکرام نہیں کرتا، عزت سے پیش نہیں آتا، ان کو راحت و آرام نہیں پہنچاتا،
ان کو سکون فراہم نہیں کرتا. رو رہے والدین, بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں, مالی اعتبار سے کمزور ہیں, خدمت کے محتاج ہیں. بچوں کو فکر نہیں ہے کہ ان کے پاس آئے, ان کے پاس رہے. سالوں سال بیت جاتے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باہر رہتے, اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا, آ کر کے ان کی خدمت کرنا نصیب نہیں ہوتا. یہ کیسی دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے والدین کے پاس آنے کے لیے ان کے لیے فرصت نہیں, اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہو رہا. اور اوپر سے کیا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, والدین کو خرچہ بھیج رہے ہیں. والدین کو خرچہ بھیج کر کے کون سا بڑا کمال کیا, کون سا بڑا احسان کیا. سالوں سال ہو رہے, 4 5 سال, 8 سال ہو رہے ہیں, والدین کے بعد آنے کی فکر نہیں ہوتی لوگوں کو. یہ حسن سلوک ہے, یہ سلوک ہے کہ ہمارے والدین نے ہم کو اتنا پالا پوسا, بڑا کیا, تعلیم دی, یہاں تک پہنچایا, اب ان کو بھول گئے, اب ان کا کوئی حق نہیں سمجھا. 2-4 ہزار 8-10 ہزار روپے بھیج دیا مہینے میں ایک بار, سمجھ لیا کہ ہم نے پوری زندگی میں ان کا حق ادا کر دیا. والد کو چھینک آ رہی ہے, والدہ کو چھینک آ رہی ہے, کھانسی ہو رہی ہے ان کو, بچہ پریشان ہو جائے کہ کیا ہو گیا ان کو, یہ ہوتا ہے, بے چین ہو جائے کہ والدین کو کیا ہو گیا. اس لیے کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ نعمت جب چھن جاتی ہے پھر یہ نعمت ملتی ہی نہیں. یہ ایسا عمل ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اتت امی راغمن, میری ماں آئی ہے جو کافرہ ہیں. کہا, فرمایا کہ نہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کے راستے میں جہاد و ہجرت سے بھی افضل بتلایا. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمانے لگے کہ میں جہاد اور ہجرت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اللہ کے لیے. پوچھا, تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں والدین زندہ ہیں. کہا جائیے والدین کے ساتھ ان کا خیال رکھیے. ایک صاحب نے جہاد میں نام لکھوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. پوچھا, تمہارے والد زندہ ہیں, والدہ زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہا کہ ففیہما فجاہد, جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو. جہاد جیسا عمل, سب سے افضل ترین عمل, اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو افضل بتلایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے, سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی میقاتہا, نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے, یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ کو. پوچھا اس کے بعد؟ نہیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک. دوستوں اور بزرگوں, یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر اتنا زیادہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک تو اس پر اجر و ثواب تو آدمی کو ملنا ہی ہے, آخرت کے اعتبار سے اجر و ثواب ملے گا ہی, لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مزید اس کے رزق کے اندر کشادگی فرمائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. عمر کے اندر اضافے کا, رزق کے اندر وسعت و کشادگی کا سبب والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. والدین زندہ ہو تب بھی, انتقال کرنے کے بعد بھی پوچھا گیا کہ والدین انتقال کر جائے تب بھی ان کا کوئی حق ہمارے اوپر؟ کہا ہاں. فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرنا, ان کی مغفرت طلب کرنا اللہ سے, ان کے حق میں اللہ سے جو ہے درجات کی بلندی کو طلب کرنا, اور ان کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان کے بھائی ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے متعلقین جتنے بھی ہیں, ان کے دوست احباب ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کو والدین کے ساتھ حسن سلوک قرار دیا گیا. ایسا عمل کہ اس عمل کے سلسلے میں جو آدمی جس اعتبار سے بھی کوتاہی کر رہا ہے اس کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے متعلق جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر کے. جو پیسہ آپ والدین پر خرچ کر رہے ہیں, جو دولت آپ اپنے والدین پر خرچ کر رہے ہیں,
اس میں سمجھیے یہ میری سعادت ہے کہ اللہ نے مجھے ان کو دینے کا موقع دیا، اور جتنا بھی زیادہ آپ دیں گے اس کو کم سے کم سمجھیے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے وقت میں وہ سب سے زیادہ ان چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہم ان کو فراہم کرنے والے ہوں، راحت و سکون کے متلاشی ہوتے ہیں، ہم راحت و سکون ان کو دینے والے ہوں، ان کی خدمت کرنے والے ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے والے ہوں، وقت نکالنے والے ہوں ان کے لیے، اور ان سے بیٹھ کر کے محبت سے بات کی جائے، ان کے دلوں کو سکون ہو، ان کے دلوں کو راحت ہو۔ یہ نہیں کہ ہفتے میں کبھی ایک بار آئے، 15 دن میں کبھی یہ بار آئے، تھوڑے سے پیسے بھیج دیے، ہم نے سمجھ لیا کہ ان کے حقوق ادا کر دیے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایسا موضوع ہے اور ایسا اس کے اندر جو مواد ہے احادیث و قرآن کے اندر، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اس عمل کے سلسلے میں جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، ان لوگوں کو اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ والدین اگر زندہ ہو تو ان سے معافی مانگنی چاہیے، اگر انتقال کر گئے ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو طریقے بتلائے گئے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔